بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر ایک دن کی غیر حاضری کے بعد آج پھر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے چینل غلام اکبر چینل یوٹیوب پر آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میرا موضوع بڑا اہم ہے۔ گزشتہ روز میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو فتح محمد ملک ایک ہسٹورین ہے پرانے زمانے کے۔ پرانے زمانہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اب لبرلزم کو پرانا زمانہ کہتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا جب لبرلزم نے اسلام کو للکارا تھا پاکستان بننے کے بعد، اور اس کی للکار سنی بھی گئی تھی۔ اب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں۔ اب لبرلزم کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ابھی تک ماضی میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عثمانی سلطنت کا خاتمہ دراصل ملوکیت کا خاتمہ تھا اور جمہوریت کی فتح تھی۔ کمال آتا ترک دراصل جمہور کے نمائندے تھے اور وہ جمہور کی آواز بن کر اٹھے تھے۔ اس سے بڑا جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ 1919 پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تھی۔ اس میں جرمنی اور ترکی اتحادی تھے۔ اس جنگ میں الائیڈ نے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور ان کے جو بھی الائیز تھے باقی چھوٹے موٹے، انہوں نے فتح حاصل کی تھی۔ انہوں نے کچل دیا تھا جرمنی کو بھی اور ترکی کو بھی۔ جرمنی کو اس حد تک کچلا تھا کہ انہوں نے ٹریٹی آف ورسلس کی تھی، جس میں انہوں نے تمام شرائط، اپنی ساورنٹی تک جرمنی نے قربان کر دی تھی۔ اور صورتحال یہ تھی کہ 1930 میں ویانا میں مارگ بوریوں میں بھرا جاتا تھا تو $1 ملتا تھا۔ یہ اشر کیا تھا، جس کے نتیجے میں ہٹلر اٹھا۔ ترکی میں بھی یہی صورت ہے۔ ترکی میں عثمانی سلطنت کا خاتمہ اس وجہ سے ہوا کہ ترکوں کو بہت بڑی شکست ہوئی، اور اس موقع پر اتا ترک نے ایک نیشنلسٹ لیڈر کے طور پر ان کا رول جو ہے، میں اس کی عظمت سے انکار نہیں کر رہا، وہ ایک بہت بڑے ترک نیشنلسٹ تھے۔ لیکن ترکوں کی کہانی نیشنلزم کی کہانی نہیں ہے، وہ اسلام کی کہانی ہے۔ وہ خلیفۃ المسلمین کہلاتے تھے، برائے نام تھے۔ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں، میں ہسٹری میں نے بھی پڑھی ہے کہ مسلمانوں کی ملوکیت کا بدترین دور بھی مغرب کی جو بادشاہ تھے، جو ان کے ہاں جبر ظلم ہوتا تھا، اس سے بہت بہتر تھے۔ ہماری ملوکیت میں جمہوری روایات تھیں۔ آپ دیکھ لیں، قطب الدین ایبک غلام تھا، وہ بادشاہ بنا۔ آپ دیکھ لیں کہ بیبرس ایک مملوک سے حکومت کی۔ مملوک کون تھے؟ غلام تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کوئی نسل در نسل ملوکیت کے نمائندے نہیں تھے، وہ ایک عام سپاہی تھے۔ وہ اٹھے، انہوں نے اپنے قوت بازو سے ایک لشکر ترتیب دیا، وہ پھر قابض ہو گئے۔ مطلب انہوں نے وہی کچھ کیا جو چائنا میں ماؤ زیڈونگ نے کیا۔ ماؤ زیڈونگ انقلاب کوئی ان کا انقلاب جو تھا کسی ووٹ کی وجہ سے نہیں آیا تھا، ان کا انقلاب بہرحال طاقت کے زور پر آیا تھا۔ طاقت ہی میٹر کرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ اگر طاقتور جو ہے وہ سچائی کے لیے کھڑے ہو جائے تو پھر بڑے انقلاب آتے ہیں، جس طرح چائنا میں ہوا۔ میں اب ٹرکی کی بات کروں گا۔ ٹرکی کے حوالے سے جو اس وقت ٹرکی کے خلاف ارطغرل کی وجہ سے عربوں میں بھی بڑی تکلیف پائی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ عربوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کے ساتھ غداری کی تھی۔ اس غداری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عالم اسلام بہت بڑی ایک کھائی میں گھرا ہوا ہے۔ اگر یہ عربوں کا تیل ترکوں کے کام آتا، اگر لارنس عربیہ اور کم فلبی کے والد جان فلبی جیسے لوگ
یہاں نہ ہوتے، سعودی عرب میں وہ آ کر بادشاہ گری نہ کرتے، کبھی شریف حسین مکہ کو، کبھی پھر اس کے بعد سعود خاندان کو وہ لائے، اور یہ ساری مسلمانوں کے خلاف سازش تھی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کم کلبی کے باپ جان طلبی نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا بیوقوف بنانے کے لیے لوگوں کو۔ تو لارنس آف عربیہ والا دور جو ہے وہ یاد کریں کہ وہ سازش کس کے خلاف؟ ترکوں کے خلاف تھی۔ ترکوں کو میدان جنگ میں بھی شکست نہیں دی گئی، ترکوں کو سازشوں کے ذریعے ہرایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصطفیٰ کمال اٹھے تو وہ ان کے ساتھ فوج ہو گئی، اور انہوں نے انگریزوں کو بھی شکست دی، یونان کو بھی شکست دی، اور وہ ترکی کی ساورنٹی کو، خود مختاری کو بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ جمہور کے نمائندے تھے، یہ غلط ہے۔ اتا ترک کی ترکی میں یا کمالسٹ کی ترکی میں اس میں تنوع آئے، کبھی انتخابات نہیں ہوئے۔ انتخابات کا ڈھونگ کبھی ہوا ہو، انتخابات نہیں ہوئے۔ انتخابات جب بھی ہوئے تو پھر کمالسٹ کو شکست ہوئی، عدنان مہندریز آئے۔ عدنان مہندریز جو تھے وہ پھر اسلام کا پرچم لے کر آئے تھے۔ انہوں نے پھر کہا تھا کہ ترک اسلام کے پاسبان ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف ترکی کے آپ جو کہ اشرافیہ کہہ لیجیے، کیونکہ فوج، عدلیہ سب جو تھے اس وقت اینٹی اسلام ایک سٹانس اختیار کر چکے تھے۔ وہ خود کو سیکولر کہتے تھے، انہیں اسلام قبول نہیں تھا۔ عدنان مہندریز کو پھانسی دے دی گئی۔ عدنان مہندریز کی پھانسی کے بعد ترکی پھر ایک مرتبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ فوج نے قبضہ کر لیا تھا، اور فوج کی نگرانی میں ہی انتخابات ہوتے رہے، فوج کی نگرانی میں ہی کمالسٹ نے حکومت کی۔ لیکن جب تھوڑی بہت جب ڈیموکریسی آئی تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ پارٹی آئی، ابھر کے آئی، اردوغان کی جماعت۔ اردوغان کی جماعت نے پہلے، وہ اس وقت پہلے بنے تھے میئر اس کے استنبول کے میئر کی حیثیت انہوں نے ایک تقریر کی تھی۔ وہ تقریر 1999 میں، میں نے وہ پڑھی تھی، اور اس میں اس شخص نے، اس وقت یہ ایک میئر تھا، اس نے کہا تھا کہ میں اسلام کی عظمت رفتہ واپس لاؤں گا۔ یہ اس کا تقریر کا ایک جملہ تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے۔ یہ شخص جو تھا وہ جیل میں چلا گیا، اسے وہاں قید کر دیا گیا کہ بغاوت کر رہا ہے، لیکن ان کی جماعت نے عبداللہ گل کی قیادت میں انتخابات جیتے، اور پھر مسلسل 5 انتخابات جیت چکے ہیں۔ کمالسٹ کی باری نہیں آئی۔ تو فتح محمد ملک صاحب، آپ نے جس کمالزم کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے وہ ہار گیا ترکی میں اسلام جیت گیا۔ ترکی میں ابا صوفیہ پھر مسجد صوفیہ بن گئی، ترکی پھر اسلام کی راہ پہ چل نکلا ہے۔ ترکی میں یہ اور تغرل میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے، میں نے گزشتہ 5 بجے بڑا شور و غوغا ہوا، تو میرے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن میں نے وقت نکال کے 6-7 قصے دیکھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی بہت بڑی خدمت کی ہے ترکی میں۔ یہ تکلیف مغرب کو ہو رہی ہے، وہ قبول نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے ذہنوں میں دوبارہ اسلام راسخ ہو۔ لیکن جو میسج ارطغرل میں جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی شکست، برے سے برے حالات کے سامنے بھی ہتھیار مت لڑو، اس وقت تک لڑو جب تک تمہاری جھولی میں نہیں آ گرتی، جب کامیابی تمہارا مقدر نہیں بن جاتی۔ اسلام جو ہے وہ کبھی بھی ملوکیت کا دین نہیں تھا۔ اسلام میں اگر ملوکیت آئی بھی ہے تو اس طرح کی ملوکیت نہیں تھی جیسی ملوکیت آپ یورپ کے بادشاہوں میں تھی، یا جیسی رومن ایمپررس میں تھی۔ اسلام میں ایسی ملوکیت کا تصور ہی نہیں تھا۔
اگر کوئی آیا بھی تو وہ نہیں رہ سکا، قائم نہیں، اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ اگر اسلام کی ملوکیت کا آپ موجودوں کے چین سے مقابلہ کریں، آج کے چین سے مقابلہ، جو میرے خیال میں دنیا کی آج کے دور کی سب سے اچھی اور سب سے کامیاب حکومت، وہاں غربت مٹا دی گئی ہے، کہ وہاں جمہوریت بھی نہیں ہے، سوشلزم بھی نہیں ہے، کمیونزم بھی نہیں ہے، اسٹیٹ کنٹرولڈ کیپٹلزم واپس آ گیا ہے، ایک نیا نظریہ۔ سوشلزم پٹ چکا، آدم سمتھ پٹ چکا، موضوعتم پٹ چکے، دیکھا جائے تو وہ انقلاب ضرور لائے، لیکن یہ اسٹیٹ کنٹرول کیپٹلزم ہے جو چائنا میں ہے، اور یہ بہت کامیاب ہے۔ اس کی کامیابی ظاہر ہے کہ اس کے حکمرانوں کا اس میں بڑا دخل ہے۔ جو بھی حکمران آئے ہیں وہ ملوک وہ بھی نہیں تھے، وہ بھی 10 سال کے بعد غائب ہو گئے۔ تو مسلمانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ مسلمانوں میں کبھی بھی آپ دیکھیں، عباسی سلطنت جو تھی اس میں اقتدار وزیر اعظم کے پاس ہوتا تھا، وزیر اعظم سازشیں کرتا تھا، وزیر اعظم نے دعوت دی ہلاکو خان کو کہ آؤ بغداد پر قبضہ کر لو، وہاں کے عباسی خلیفہ نے نہیں دی۔ وزیر اعظم کون تھا؟ وزیر اعظم اسی کسی نہ کسی پروسیس سے، جیسے آپ جمہور کہتے ہیں، آیا ہوگا۔ یہ جمہوریت جو ہے یہ خواب ہے، اس کو بھول جائیں، یہ دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حکومت صرف اچھے لوگ کرتے ہیں، اور اچھے لوگ جو ہے وہ ووٹوں کے زور پہ نہیں آتے، وہ خود اپنا راستہ بناتے ہیں۔ جیسے کمال اتاترک نے بنایا، جیسے محمد علی جناح نے بنایا۔ محمد علی جناح کسی انتخابات کی پیداوار نہیں تھے، یہ جھوٹ ہے۔ وہ اپنی ذات میں خود ایک ادارہ تھے۔ بڑے آدمی جو ہوتے ہیں اپنی ذات میں خود ایک ادارہ ہوتے ہیں، وہی ملکوں کی تقدیر بدلتے ہیں۔ تو اس جھوٹ سے نکل آئے ہیں۔ ترکی آج کے دور میں پھر واپس جا رہا ہے اس عظمت رفتہ کی طرف۔ پاکستان اس کا حلیف ہے۔ میرے خیال میں بالآخر پاکستان اس لشکر کا سالار ہوگا، کیونکہ پاکستان ایک بڑی مملکت ہے، اس کے آبادی بہت بڑی ہے، اور پھر یہ دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے جو مسلمان ہے، یعنی دنیا میں دنیا اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان زندہ باد، ترکی زندہ باد، اور جو بھی اس اتحاد کے حامی ہیں وہ سب زندہ باد۔